بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان امام مہدی کے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ایسے دلائل آپ کو دوں گا کہ آپ خود یقین کریں گے کہ یہ صدی امام مہدی کے آنے کی صدی ہے۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ 15ویں صدی امام مہدی کی صدی ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد یا احمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے، بڑی پیشانی والے اور بڑی گڑی ناک والے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم سے بری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ تو میرے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو بڑے غور سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں ان کے آنے کی 2 بڑی دلیلیں انشاءاللہ حدیث سے دوں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے تھے تو تم بھی بل میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس امت میں کسی نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا ضرور کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اب میرے دوستو، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں دی تھی، لیکن وہ قوم ناشکری تھی، اس لیے اللہ نے ان پر 2 دفعہ مصیبت بھیجی۔ پہلی مصیبت ان پر 700 سال کے بعد آئی۔ 700 سال ان لوگوں نے بڑے عیش میں گزارے، پھر 700 سال کے بعد اللہ نے ان سے تخت چھین لیا اور ان پہ ایسے لوگ مسلط کر دیے جن لوگوں نے ان کو مار مار کر بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اللہ نے مہربانی کی اور اللہ نے پھر سے ان کو وہی نعمتیں واپس لوٹا دی، اور پھر ان لوگوں نے وہی غفلت کر دی اور اللہ سے غافل ہو گئے۔ تو ٹھیک 700 سال کے بعد پھر ان سے سب نعمتیں چھین لے گئیں، اور پھر روم کے لوگوں نے ان کو بیت المقدس سے مار مار کر نکال دیا، اور 50,000 سواریاں سامان کی بھر کے بیت المقدس سے روم میں لے گئے۔ اس وقت میرے دوستو سارا خزانہ روم میں ہے۔ اب میرے دوستو امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر دوبارہ روم سے سارا سامان لے کر بیت المقدس جائیں گے۔ میرے دوستو 2 مرتبہ بنی اسرائیل پر مصیبت آئی ہے 700 سال کے وقفے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ امت مسلمہ پر پہلی مصیبت کب آئی تھی۔ امت مسلمہ پر پہلی مصیبت جو آئی وہ بھی 700 سال کے بعد آئی، جب تاتاریوں نے ان سے تخت چھین لیا اور پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت نہ تھی۔ تاتاریوں نے ایک دن میں 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور ایسا خوف مسلمانوں پر طاری ہو گیا تھا کہ ایک تاتاری عورت نے مسلمان کو راستے میں روکا اور کہا کہ یہاں پر ٹھہرو، اور وہ عورت گھر گئی اور تلوار لے کر آئی اور اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس مسلمان کی ہمت نہ ہوئی کہ میں اس جگہ سے چلا جاؤں۔ میرے دوستو یہ پہلی مصیبت تھی مسلمانوں پر جو کہ 700 سال کے بعد آئی۔ اب میرے دوستو 700 سال اور گزر چکے ہیں، یعنی اب 1400 سال ہو چکے ہیں، اور یہ 15ویں صدی ہے۔ اب دوبارہ کچھ ہونے والا ہے۔ میرے دوستو اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، کیا یہ حالات مسلمانوں کے پریشانی کے علامت نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمان خوف زیادہ ہوا پڑا ہے۔
اللہ کے گھر پر پابندی لگ گئی تو میرے دوستو یہ بھی علامت ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ اب دوسری دلیل سن لیں، آپ کو انشاءاللہ پہلی بات کی اور تائید مل جائے گی۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور بدعتوں کو ختم کریں گے اور دین کی تجدید کریں گے، ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ پھر میرے دوستو ہر صدی میں مجدد آتے رہے، جیسے کہ پہلے رسول آتے رہے، پھر میرے دوستو جیسے رسولوں میں اولو العظم رسول ہوتے ہیں، اسی طرح ان مجدد حضرات میں بھی اولو العظم مجدد آتے رہے۔ اب میرے دوستو غور کریں ذرا، پہلا بڑا مجدد 500 سال کے بعد آئے جن کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میرے دوستو جیسے ہی 500 سال اور گزرتے ہیں تو پھر ایک اور بڑے مجدد پیدا ہوتے ہیں جن کا نام تھا احمد سرہندی، جن کو دنیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو میرے دوستو پھر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جو بڑا مجدد آئے گا وہ کوئی اور نہیں، صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی آئیں گے۔ اب میرے دوستو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 500 سال ہو چکے ہیں، تو یہ بات بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ وقت اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو جو باتیں میں نے گزارش کی ہیں یہ تو صاف طور پر اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ یہ 15ویں صدی امام مہدی کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اگر وہ ہماری زندگی میں تشریف لائیں تو اللہ ہمیں ان کی جماعت کا ساتھی بنا دے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔